دن بھی کہا جاتا ہے۔ اور نئے عہد نامہ کی اہم تعلیمات میں سے روح القدس کے بارے میں جو تعلیم ہے یہ بڑی اہم ہے، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں ہمیں بڑا کچھ بتاتی ہے۔ اور ہم لوگ عید نزول کو پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم یوئیل نبی کی کتاب پڑھیں، اس کا 2 باب اور اس کی غالباً 28ویں آیت، تو یہاں پر یوئیل نبی کی ایک نبوت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں سے یوئیل نبی کی کتاب 2 باب 28ویں آیت لکھا ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنا روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ آج کا دن کلیسیائے پاکستان اور تمام عالمگیر کلیسیا کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی کہ خدا کا روح ہمارے پاس ہو، خدا کا روح ہم پر نازل ہو، اور اسی مرضی کو یوئیل نبی کی معرفت خدا نے ہم تک پہنچایا تاکہ ہم لوگ اسے جان سکیں۔ اس دن کو عید پینتیکوست کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کلیسیا کے جنم دن کی عید ہے، یعنی عید پینتیکوست کے دن کلیسیا کا جنم ہوا، کلیسیا وجود میں آئی، اور یہ عید فصح کے ٹھیک 50ویں دن آتی ہے، یعنی عید فصح کے بعد ٹھیک 50ویں دن پینتیکوست کا دن، اور یونانی میں اسے 50واں دن بھی کہتے ہیں، یعنی 50واں۔ یہودی اسے ہفتوں کی عید کہتے ہیں، اسے پھلوں کی عید کہتے ہیں، فصل جمع کرنے کی عید کہتے ہیں، اور اسے مصر سے غلامی سے آزادی کے طور پر یادگاری کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ یہ دن یہودیوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ مصر سے غلامی کے بعد جو آزادی ملی تھی 50ویں دن انہیں شریعت بھی مل گئی، اور مسیحیوں کے لیے یہ دن اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہمیں بھی مسیح یسوع کے زندہ ہونے کے بعد ٹھیک 50ویں دن روح القدس انعام میں ملا۔ یہ دن یہودی اعتقاد کے لحاظ سے اور مسیحی ایمان کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ ہمارے لیے یہ عید روح القدس کا پیش خیمہ ہے، ہمارے لیے یہ عید خدا کے وعدوں کا نزول ہے۔ اس عید کے وسیلے ہمیں باطنی اطمینان اور خوشی ملتی ہے۔ یہ عید شاگردوں کی مخصوصیت، کلیسیا کے جنم دن اور نئی سمت کے کھلنے کا راز ہے۔ یہ عید خدا کے دل کی گہرائیوں کا مکاشفہ ہے، یہ نئے اور پرانے عہد نامہ کو ایک کرتی ہے، یہ دونوں کے درمیان ایک پل ہے۔
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسیحی نام نہاد مسیحی اس دن کی اصلیت اور اہمیت سے ناواقف ہے۔ میں آپ کو بتانا چلوں، جتنا اہم اور خوشی کا دن ہمارے لیے کرسمس کا ہے، جتنا اہم اور خوشی کا دن ہمارے لیے ایسٹر ہے، اس طرح ہی ہمارے لیے پینتیکوست کا دن بھی اہم ہے۔ کرسمس کے دن خدا یسوع مسیح پیدا ہوا، ہم عید مناتے ہیں۔ ایسٹر کے دن خدا یسوع مسیح جی اٹھے، ہم عید مناتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد جو ایک مددگار ہمارے لیے نازل کیا گیا، بھیجا گیا، جسے روح القدس کہتے ہیں، یہ اس کے نازل ہونے کی عید ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد بھی اس نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں، یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے کہا، میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے مددگار بھیجوں، یعنی روح حق، جسے دنیا نہیں جانتی، تم جانتے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ یہ عید مسیح کی قربانی کے قبول ہونے کی تصدیق کی عید بھی کہلاتی ہے کہ یسوع مسیح میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا اور خدا باپ نے اس کی اس قربانی کو قبول کیا اور وہ آسمان پر دوبارہ اپنے باپ کے پاس گیا اور اس نے میرے اور آپ کے لیے ایک مددگار بھیجا تاکہ میں اور آپ تنہا نہ رہ جائیں، اکیلے نہ رہ جائیں۔ یہ عید کہانت کی خدمت کی عظمت اور مقدسین کے تحفظ کی یقین دہانی بھی کہلاتی ہے۔ یہ اس بات کا ہمیں یقین دلاتی ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ بائبل مقدس میں اگر ہم اعمال کی کتاب کو پڑھیں تو ہم لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے، بلکہ میں چاہوں گا 3 آیت سے پڑھیں، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ کون سا وعدہ؟ روح القدس کے نازل ہونے کا وعدہ، مددگار دینے کا وعدہ۔ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں گا۔ خدا یسوع مسیح جانتا ہے کہ میرے بعد میرے شاگرد تنہا رہ جائیں گے، میرے شاگرد خوفزدہ اور ڈر میں چلے جائیں گے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کے حالات، دنیا کے لوگ ان پر غالب آنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بعد یہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے اور اسی اکیلے پن سے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے اس نے وعدہ کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں، اور اسی وعدے کا ذکر یہاں پر خدا یسوع مسیح کر رہا ہے۔ اور 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یوحنا نے تو کیا کیا؟ پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد
रूल कुछ से बपतिस्मा पाओगे। And this is very important. आज कुछ लोग पानी का बपतिस्मा लेने के बाद बड़ी तसल्ली से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पानी के बाद एक और बपतिस्मा है जिसका जिक्र यीशु मसीह कर रहा है, और वो रूह कुछ का बपतिस्मा है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है, खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में फरमाया कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, जब तक कोई पानी और रूह से नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही क्या लिखा है, देख भी नहीं सकता। पानी का बपतिस्मा ले लिया, दैट्स इनफ, काफी है। नो, ये आधा पोर्शन है। सेकंड पोर्शन है द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इस बात को जानें, हम लोग इस बात को समझें। रूल कुछ में बपतिस्मा पाना उन सब के लिए जिन्होंने मसीह यीशु की मुआफी को कबूल किया है, उसकी नजात को हासिल किया है, उनके लिए ये बड़ा जरूरी है। अपनी जिंदगियों का इख्तियार उसे सौंप दें। वो लोग जो बपतिस्मा पाने के बाद, पानी का बपतिस्मा पाने के बाद नए सिरे से पैदा हो चुके, अब जरूरी है कि खुदा का रूह उन पर आए और उनकी जिंदगियों को तब्दील करे। जरूरी है कि पानी के बपतिस्मा के बाद हम रूह से बपतिस्मा पाए, ताकि हमारे किरदार की असरे नौ तामीर हो सके। जरूरी है कि हम पानी से बपतिस्मा पाने के बाद रूह से बपतिस्मा पाकर खुदा के मकासद के मुताबिक खुदा की रहनुमाई को हासिल कर सके। पानी का बपतिस्मा काफी नहीं। हम पानी का बपतिस्मा पाकर अपनी अपनी जिंदगी में चल पड़ते हैं, लेकिन याद रखें, पानी के बपतिस्मे के बाद रूह कुछ का बपतिस्मा हमें यीशु मसीह के जमीनी मकसद जो वो इस रूए जमीन पर लेकर आया, हमें उस मकसद को पूरा करने के लिए कुव्वत देती है। रूह हमें कुव्वत देती है। रूह कुछ का बपतिस्मा हमें इस लायक बनाता है कि हम खुदा के मिशन को, मकसद को पूरा कर सकें। और ये मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है कि हम लोग इस बात को समझें। हम आज तक बस जिंदगी गुजारे जा रहे हैं और हमें इसका पता नहीं कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। बाइबल मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16वां बाब 5वीं से 7वीं आयत लिखा है, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब तक मैं ना जाऊंगा मददगार तुम्हारे पास। यीशु मसीह अपने उठाए जाने से पहले ये कह रहे हैं कि मेरा जाना इसलिए कि मददगार आए। और अब अगर हम बगैर मददगार की जिंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर समझ लें हम खतरनाक हालत में हैं। मकसद मददगार आए, हमारे साथ रहे, हमारी रहनुमाई करे, हमारी जिंदगियों की हिफाजत करे, हमें बचाए। सिर्फ पानी से बपतिस्मा पा लेने के बाद मत समझें कि हमारा काम खत्म हो गया।
آسمان پر جانے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی، ان کی ذمہ داریاں لگائی کہ میری خوشخبری کو دنیا میں پھیلاؤ۔ مگر یہ مشن تب تک شروع نہ کرنا جب تک روح القدس کا بپتسمہ نہ ہو جائے۔ اگر آپ حوال کی کتاب کے پہلے باب کی 7 آیت پڑھیں، اس نے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور لوکا کی انجیل میں کہتا ہے جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے رہو۔ آپ قوت کے لباس کے بغیر غیر محفوظ ہیں۔ آپ قوت کے لباس کے بغیر خطرناک حالت میں ہیں۔ یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں۔ یسوع مسیح نے بھی تب تک اپنی خدمت کا آغاز نہیں کیا جب تک وہ خود روح القدس سے نہ بھرا اور قوت اور قدرت سے مسا نہیں کیا گیا۔ اس نے بغیر قوت، بغیر قدرت کے، بغیر مسا کے اپنی خدمت کو جاری نہیں کیا۔ آج لوگ نہ قوت ہے، نہ قدرت ہے، نہ زور ہے، نہ مسا ہے، نہ کچھ ہے، اور چل پڑتے ہیں دعائیں کرنے، چل پڑتے ہیں خدمت کرنے، چل پڑتے ہیں بہت کچھ کرنے، اور کیا ہوتا ہے؟ دشمن ان کو پٹک دیتا ہے۔ مسا کیے جانے کا مطلب ہے الگ کر لینا، قوت اور اختیار دینا۔ بپتسمے کا مطلب ہے شامل ہو جانا، غرق ہو جانا، ڈوب جانا۔ یسوع کی طرح ہمیں بھی مکمل طور پر خدا کے روح کی قدرت اور قوت میں غرق ہو جانا ہے، ڈوب جانا ہے، اس میں شامل ہو جانا ہے، تاکہ ہم اس کی خوشخبری کے مشن کو پھیلا سکیں۔ یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد جب ان سے ملا تو لکھا ہے اس نے اپنا روح ان پر پھونکا، اور جب روح پھونکا تو اس نے کہا روح القدس لو۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ دراصل یسوع مسیح انہیں نئی زندگی دے رہا ہے۔ یسوع مسیح انہیں نئی زندگی کی روحانیت عطا کر رہا ہے۔ یسوع مسیح انہیں بتا رہا ہے کہ جب تک قوت کا لباس تمہارے پاس نہیں، تم میں زور نہیں، جب تک روح کا بپتسمہ نہیں، تم ادھورے ہو، مکمل نہیں ہو۔ اور شاگردوں کے لیے یہ بڑا خوبصورت اور حسین تجربہ تھا جب ان کا استاد ان پر روح کو پھونک رہا تھا۔ اعمال کی کتاب میں اگر ہم 8واں باب پڑھیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر رسولوں نے پترس اور یوحنا کو سامریوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی کہ وہ روح القدس پائیں، اور لکھا ہے پترس اور یوحنا نے ان پر جا کر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ افسس میں اگر ہم دیکھیں تو اعمال 19ویں باب میں جب افسس میں مسیح کے پیغام لانے والوں نے پانی کا بپتسمہ لیا تو بائبل بتاتی ہے کہ اس کے بعد غیر زبانوں اور نبوتوں کہ جو ظاہری نشان ہے انہوں نے اس کے ساتھ روح القدس پایا۔ بائبل مقدس نیا اعلاننامہ رسولوں کے اعمال اور پولس کے خطوط بھرے پڑے ہیں۔ جنہوں نے پانی کا بپتسمہ پایا انہوں نے روح کا بپتسمہ بھی پایا۔ جو پانی سے دھل گئے انہوں نے روح کی قوت کو بھی حاصل کیا۔ روح القدس سے بپتسمہ پانے کی سے مراد ہے روح القدس سے واقف ہونا۔ چونکہ
القدس ایماندار میں کام کرتا ہے، اس لیے روح کا بپتسمہ پانے کا مطلب ہے روح کا بہاؤ۔ مثال کے طور پر روحانی نجات پانے والا شخص ایک ایسے برتن کی مانند ہے جو کبھی خالی تھا۔ نجات پانے سے پہلے وہ خالی تھا، لیکن اب اس میں تازہ اور صاف پانی بھر گیا۔ وہ شخص اب پہلے کی طرح خالی برتن نہیں ہے، بلکہ اب اس کے اندر روح القدس بس رہا ہے۔ اور کرنتھیوں کا پہلا عام خط، پہلا جو ہے پولس رسول کا پہلا عام خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام اور اس کا 3 باب اور 16ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے تم خدا کا مقدس ہو۔ You are the temple of God۔ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے۔ اور پولس رسول اسی خط کے 6 باب کی 19ویں آیت میں لکھتا ہے تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے۔ تمہارا بدن، اور جب تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے تو جو تم میں بسا ہوا ہے وہ روح ہے۔ جب یہ بدن خدا کا، جب یہ بدن خدا کا مقدس، جب یہ سارا کچھ خدا کا، تو پھر یہ خدا سے خالی کیوں ہے؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اعمال کی کتاب میں، جب ہم اعمال کی کتاب کے 2 باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، انہیں آگ کے شعلہ کی سی بڑھتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری۔ کیا کیا تھا ایسا انہوں نے؟ کیا کیا تھا ایسا کہ ہر ایک پر زبانیں آ ٹھہری؟ کیا کچھ تھا ایسا ان کے درمیان؟ یہ 120 کی جماعت کیا کرتی تھی؟ لکھا ہے وہ ایک دل تھے۔ آج اتوار کے علاوہ کوئی میٹنگ کی کال دی جائے لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، کھو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، شامل ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ 120 کی جماعت بالا خانہ پر ایک دل، سیم ہارٹڈ، ایک روح، ایک جان، ایک وقت کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے۔ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں تھا۔ بائبل بتاتی ہے وہ بالا خانہ پر بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوس یا پینتیکوس کا تجربہ صرف چند روحانی گیت گانے سے یا چند تالیاں بجانے سے یا چند نعرے لگانے سے حاصل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ہم لوگ بڑے جشیلے گیت گاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچتے سمجھتے ہیں پاک روح آ جائے گا۔ No, he doesn't come to see our dance۔ وہ ہمارا ناچ دیکھنے کے لیے نہیں آتا، وہ آتا ہے ہمارا دل دیکھ کر، وہ آتا ہے ہمارا
انر دیکھ کر اب تیار ہے تاکہ میں اس پر جنبش کروں اور یہ مجھے اپنے اندر سمیٹ لے. میں حیران ہو رہا تھا کہ ورشپ چہرے اسپاٹ کوئی چہرہ ایسا نظر نہیں آ رہا جو پیاس کو ظاہر کر رہا ہو. خدا کا روح آج مجھے مل جائے. I am thirsty. اے میری جان. کتنے لوگ اس بات کو دراتے ہیں خداوند میری روح، میرا بدن، میری جان تیری روح کی پیاسی ہے. No way. آج ہم لوگ یہ گیت گانا پسند نہیں کرتے. آج ہم لوگ اس بات کا اقرار کرنا پسند نہیں کرتے. میری روح خدا کے روح کی پیاس ہے. ہمیں دنیا کی دولت اور خواہشات کی تو پیاس اور بھوک ہے، لیکن ہمیں روح کی، خدا کے روح کی پیاس اور بھوک نہیں. یاد رکھیں یہ بڑا ضروری ہے. اعمال کی کتاب میں جب روح القدس شاگردوں پر اس 120 کی جماعت پر نازل ہوا تو لکھا ہے وہ سب روح سے بھر گئے اور غیر زبانوں میں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. یہاں ہمیں اردو آتی ہے اور ہم اردو میں بھی اونچی آواز میں دعا نہیں کرتے. ہماری زبان پر تالا لگا ہوتا ہے. آلٹر سے خادم کہتے ہیں اونچی آواز میں دعا کریں، منہ کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، لیکن ہم ڈرے سہمے ہوئے ایک معصوم بچے کی طرح بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جب پینتیکوست آتا ہے بائبل کہتی ہے کہ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ تھک رہ گئے. وہ گھر جس میں وہ تھے وہ ہل گیا. آسمان سے گونج نازل ہوئی. لوگوں نے سنی، محلے نے سنی. ان تمام لوگوں نے جو 16 ملکوں کے وہاں تھے انہوں نے سنا کہ آج اس جگہ پر پینتیکوست نازل ہوا ہے. پینتیکوست خاموشی سے نہیں آتا، وہ اپنے آنے کا اظہار کرتا ہے. جب وہ دعا کر رہے تھے پینتیکوست کے دن لکھا ہے کہ وہ سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سپٹتی زبانیں دکھائی دی اور ہر ایک کو ٹھہر گئی اور وہ دعا کرنے لگ پڑے. یاد رکھیں زبان، آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو زبان خاموش زبان ہے. یہ زبان جو ہمارے منہ میں ہے یہ خدا کے ساتھ رابطہ کرنے اور اس کی تعریف اور تمجید کرنے کا ذریعہ ہے. یہ سورس ہے to worship our God. یہ سورس ہے کہ خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے. یہ سورس ہے کہ خدا کی برکتوں کی شکر گزاری کی جائے. یہ سورس ہے خدا کی نعمتوں کے لیے اسے جلا دیا جائے. یہ زبان خاموش رہنے کے لیے نہیں ہے. یہ زبان اس لیے دی کہ آؤ بلند آواز کے ساتھ خدا کی تعریف کرے. پینتیکوست کے دن جب آگ نازل ہوئی، بائبل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور در لے گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی بول رہا.
आज पेंटिकोस्ट के दिन लोग खामोश आते हैं, खामोश चले जाते हैं, खाली आते हैं, खाली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेंटिकोस्ट को लेने के लिए आते ही नहीं। वो तो आते हैं एक रवायती मीटिंग के लिए, वो तो आते हैं एक रवायती कुर्बानी चढ़ाने के लिए। यहाँ पर लिखा है खुदा तरस लोग जिनके अंदर खुदा तरसी, खुदा का खौफ, खुदा की मोहब्बत, खुदा की चाहत, खुदा की प्यास, खुदा की भूख, खुदा की याद, जो आते इसलिए थे कि हम खुदा से मुलाकात करें, हम खुदा से बात करें, हम खुदा से आज मिले, आज खुदा का और हमारा आमना सामना हो। ऐ खुदा, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता, मैं तुझे देखने का ख्वाहिशमंद हूं। आज लोग इस नीयत से नहीं आते। आज लोग महज एक रवायती इबादत, ना आंसू, ना रोना, ना चलाना, ना चाहत, ना भूख, ना प्यास। इस दुनिया के गमों और दुखों ने हमें इतना रुलाया है कि हमारे आंसू सूख चुके हैं। लेकिन याद रखें, खुदा के कलाम की बात दे रहा हूं, अपने साथ लेकर जाइएगा। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। जिनके आंसू नहीं निकलते वो खुदा से कुछ नहीं ले सकते। जिनके आंसू सूख चुके हैं, जान लें कि वो बदन खुश्क हो चुके, मुर्दा हो चुके। और मेरा और आपका खुदा जिंदों का खुदा है, मुर्दों का नहीं। पेंटिकोस्ट के दिन ये जमात पिछले कई दिनों से रो रही, चला रही, दुआएं करें, रोजे में ठहरे, अपने आप को पेश करें। खुदा मुझे कुछ चाहिए, हमें कुछ चाहिए, हमें वो मददगार चाहिए, हमें कुव्वत का लिबास चाहिए, हमें तेरा जोर चाहिए, हमें तेरी मुनादी के लिए खुदा तेरी प्रेजेंस चाहिए। हम तेरी हजूरी में जाना चाहते हैं, तेरी हजूरी में, ताकि खुदावंद जब बाहर निकले तो कोई डर, कोई खौफ ना हो। और बाइबल बताती है कि जब ये रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ तो लिखा है पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज बुलंद करके लोगों से खिताब करने लग पड़ा। वो डर, वो खौफ जो बाला खाना में बांधे हुए था, इस पेंटिकोस्ट ने उनके अंदर से वो खौफ मिटा दिया। इस पेंटिकोस्ट ने उनको, उनकी तमाम बंदरों को तोड़ डाला। इस पेंटिकोस्ट ने उनकी जुबानों की गिरा को खोल दिया। इस पेंटिकोस्ट ने उनके अंदर के खौफ से उन्हें आजाद कर दिया। और बाइबल बताती है पतरस खड़ा होकर खिताब करने लग पड़ा। और पतरस के इस पैगाम से जो उसने सुनाया, मजे की बात, ये पैगाम कोई बहुत बड़ा पैगाम नहीं था। महज यूनानी के 520 लफ्ज थे, 520 ग्रीक वर्ड्स। और इन 520 लफ्जों के कलाम में एक छोटा वाज था, जो बड़ा वाज नहीं था, लेकिन इस छोटे वाज ने उनके दिलों पर एक गहरी जर्ब लगाई, एक कड़ी जर्ब लगाई। और जब ये कलाम उनके दिलों पर ये बीज बोया गया, बाइबल बताती है कि ये लोग जो 16 मुल्कों से आए थे तौबा करने के लिए खड़े हो गए, तैयार हो गए। और इन लोगों ने इकरार किया, इन खुदा परस्तों ने, कि मसीही खुदावंद है। हालेलुया। उन्होंने इकरार किया
کہ یہ وہی ہے جسے خدا نے خداوند بھی کیا، مسیح بھی کیا اور ہماری نجات بنایا۔ آگ نازل ہوئی، ڈر چل گیا، خوف چل گیا، ناامیدی چل گئی، ہر طرح کی تنہائی، اکیلا پن چل گیا، سب کچھ ختم ہو گیا اور ان کے درمیان دلیری آ گئی۔ خدا کے ارشاد اعظم کی دلیری آ گئی۔ اور جب پطرس نے یہ کلام انہیں سنایا تو لکھا ہے پہلی کلیسیا کا وجود ہوا، اور پہلی کلیسیا میں کتنے لوگ شامل ہوئے؟ 3000 لوگ۔ 3000 لوگوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، پانی کا بپتسمہ بھی لیا اور روح القدس کا بپتسمہ بھی لیا۔ آج ہم لوگوں کو پانی کے بپتسمے کے لیے تیار کر لیتے ہیں، لوگ شرم و شرمی دل میں آ، پادری نے کیا مننا پڑا ہے ناراض نہ ہو جائے، بٹ دے آر ناٹ ریڈی بائی دیئر ہارٹ۔ اکثر لوگ پانی کا بپتسمہ دل سے تیار ہو کر نہیں لیتے، صرف آلٹر کال میں لیتے ہیں، بہن کے مجبور کرنے پہ لیتے ہیں، بھائی کے مجبور کرنے پہ لیتے ہیں، پادری صاحب کے مجبور کرنے پہ لیتے ہیں، سسٹر جی کے مجبور کرنے پہ لیتے ہیں۔ They are not ready by their hearts۔ وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ جو دل سے تیار ہوتا ہے وہ پانی کا بھی پاتا ہے اور روح کا بھی نازل ہوتا ہے۔ Pentecost is not an ordinary day۔ یہ وہ دن ہے جس میں آگ نازل ہوئی، قوت نازل ہوئی، دلیری نازل ہوئی، اختیار نازل ہوا، کلام نازل ہوا، ارشاد اعظم کی تکمیل شروع ہو گئی۔ خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہنے لگا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلنے لگا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ آسمانی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، بائبل کہتی ہے جب پینتیکوست نازل ہوتا ہے ہم فرشتوں کی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ پولس رسول نے کہا فرشتوں کی زبانیں، آسمانی زبانیں میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ خدا موقع دیتا ہے پینتیکوست کے دن، آؤ اور میری وہ زبان لو جو میرے اور تمہارے درمیان راز و نیاز کی بات کرے۔ It's not an ordinary day۔ اور جب ہم اسے آرڈنری ڈے کے طور پر مناتے ہیں تو پھر جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ پاک روح کو سمجھیں، پاک روح کی صفات کیا ہے، پاک روح کے بارے میں جانیں۔ روح القدس ازلی ہے، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ کل علم رکھتا ہے، وہ خدا ہے، وہ تخلیقی کام کرتا ہے، وہ نئی چیزوں کی تخلیق کرتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، اور اس کے وسیلے نبی بولتے، نبوتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کائنات کی تخلیق کرتا، مسیح کی گواہی دیتا، دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہراتا ہے، وہ نیا مخلوق بناتا ہے، مسیح میں گناہ اور موت سے آزاد کرتا ہے، باطنی انسانیت میں ہمیں زوراور بناتا ہے، خدا کے بیٹے بناتا ہے، روح کے پھل دیتا ہے، ایمانداروں کو سچائی کی راہ دکھاتا ہے، عبادت کی ہدایت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، شفاعت کرتا ہے، روزمرہ کی زندگی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے ایمانداروں کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر زندہ کرتا ہے۔ جب اتنا کچھ وہ کرتا ہے پھر بھی ہم خالی، وجہ کیونکہ ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں۔
ہمیں اس کی بھوک اور پیاس نہیں. میرے عزیزو، the day of Pentecost آپ کے لیے آیا تاکہ آپ اس روئے زمین پر تنہا نہ ہو. گاتے میں نہیں کلا، میں نہیں کلا. کون سا خدا آپ کے ساتھ ہے؟ کون سا خدا؟ جب روح القدس آپ میں نہیں ہے، جب آپ روح سے ممنوع نہیں، تو کون سا خدا آپ کے ساتھ؟ Who is with you? When you are not filled with the Holy Spirit, when you are not anointed person, then who is with you? کون ہے؟ میں نہیں کلا، میرے نال ہے خدا. اور یہ وہی خدا ہے جو ہمارے درمیان رہا، کلمہ مجسم ہوا اور ہم نے خدا کا جلال دیکھا، اور وہ بیٹے کی صورت میں ہمارے درمیان رہا. اور اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ جا کر تمہارے لیے مددگار بھیجوں. پینٹیکوسٹ آپ کو نیا بنا دیتا. آپ پہلے جیسے نہیں رہتے، لیکن اگر آپ پہلے جیسے نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ کو اپنا دل خدا کے حضور میں رکھنا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسوع، جسے تو نے بنایا ہے. اس میں تو گھر بنانے کی خواہشیں پیدا کر دے، دولت کمانے کی خواہشیں پیدا کر دے، گندی گندی باتیں پیدا کر دے، بدکاری پیدا کر دے. اس میں امیر بننے کی باتیں پیدا کر دے، اس میں خوبصورت بننے کی باتیں، سمارٹ بننے کی باتیں، آئیڈیل بننے کی باتیں پیدا کر دے. دنیا کی ساری نجاست اس میں پیدا کر دے. اسی لیے بنایا، اسی لیے بنایا. فکر مندی پیدا کر دے، غم پیدا کر دے، دکھ پیدا کر دے. میں تجھے چھوڑ کر باقی سب کو پسند کروں پیدا کر دے. کیوں یہ دل بنایا؟ دل لے لے میرا پیارا یسوع، جسے تو نے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا، اپنا گھر. یہ دل بنا ہے تاکہ تو اس میں رہے. یہ دل بنا ہے تاکہ تیرا خوف اس میں رہے. یہ دل بنا تاکہ تیری عزت اس میں رہے. تو یہ دل بنا تاکہ تیری حضوری اس میں رہے. یہ دل بنا تاکہ تیرا کلام اس میں رہے، تیری باتیں اس میں رہے. اور جب یہ دل کسی اور چیز سے بنا ہے، اچھا ہے کہ تو لے اور مجھے ایک نیا دل دے، اور وہ دل دے جس میں صرف تو ہی تو. ہاللیلویا. کبھی اپنا دل یسوع کو دے گے، کبھی اپنی روح یسوع کو دے گے، کبھی اپنا بدن یسوع کو دے کر تو دیکھیں، کبھی اپنا آپ یسوع کو دے کر تو دیکھیں. آپ محسوس کریں گے کہ میری زندگی یکساں بدل گئی، میں نیا مخلوق بن گیا. پینٹیکوسٹ ہمیں خوف سے آزاد کرتا ہے، پینٹیکوسٹ ہمیں فکروں سے آزاد کرتا ہے، پینٹیکوسٹ ہمیں نئی انسانیت دیتا ہے، پینٹیکوسٹ ہمیں دلیری بخشتا ہے، پینٹیکوسٹ ہماری زندگی میں نیا کام کرتا ہے، پینٹیکوسٹ ہماری مردہ روحانی حالت سے ہمیں زندہ کر دیتا ہے. Pentecost is not an ordinary day. It's a very special day for the believers. It's a very special day for the Christians. It's a very special day for the church. Because this day is the birthday of the church. یہ کلیسیا کا جنم دن کا دن. Church, happy birthday to you. چرچ کو پینٹیکوسٹ کے دن ہیپی برتھ ڈے منانا چاہیے، کیونکہ آج کے دن چرچ وجود میں آیا. ہاللیلویا. یہ وہ دن ہے جس دن کلیسیا وجود میں آئی اور تم وجود میں آئے، کیونکہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح
तुम सब में रहता है। आइए इस मकदस को पाक और साफ करें, डाकुओं की खो ना बनाएं, फिक्रों का गढ़ ना बनाएं, परेशानियों का गढ़ ना बनाएं, नजासत की जगह ना बनाएं, बल्कि इस जगह को पाक रहने दें, क्योंकि खुदा इस दिल में रहना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, अपने कदमों पर खड़े और आज अपने आप को नए मखलूक बनने के लिए खुदा के हुजूर पेश करें। आइए आज